خواتین و حضرات، آج سفرناک میں ہم آپ کو لے کے چلیں گے صحرائے چولستان کے کنارے پر آباد ایک مشہور ضلع بہاولپور میں۔ بہاولپور کا شمار ان 562 ریاستوں میں ہوتا تھا جو تقسیم سے پہلے برطانوی ہندوستان کا حصہ تھی۔ بہاولپور ان میں سے دوسری سب سے بڑی مسلمان ریاست تھی اور اس کی بنیاد رکھی تھی نواب بہاول خان عباسی نے 1748 میں۔ ضلع بہاولپور تپتے ریگستانوں اور سرسبز نخلستانوں کی سرزمین ہے۔ یہاں پر دریائے گھاگرا بہتا ہے، اسے دریائے ہاکڑا بھی کہتے ہیں، گھاگرا بھی اور نارا بھی۔ یہ سارے دراصل ٹریبیوٹریز ہیں ایک ہی سلسلہ سرسوتی کا جو چلتا تھا، اور بعض ہندو دیو مالاؤں میں ستلج ہی کا نام سرسوتی تھا۔ اور اسی دریا کے کنارے قلعہ دراوڑ اپنی شان و شوکت کے ساتھ قائم ہے۔ ایسے شاندار دمدمے ہمیں کسی اور قلعے کے نظر نہیں آتے، لیکن اندر کے حالات اس قدر خراب ہیں، اس قدر خستہ حالی ہے اندر، اور یہ جو متولی صاحب ہیں جو اس کے کیئر ٹیکر ہیں، وہ 300 روپیہ لے کر بھی وہاں پہ شوٹنگز کرواتے ہیں فلموں کی اور ڈراموں کی۔ سر میں نے تو پتا لگا تو اونٹ 300 روپیہ دے کے اندر بڑھ جاندے ہم نے اپنی رضائی تو تھل کو آیا کھلا درا اپنی بیگم نے پوچھ رہے وہ میرا کیڑا دراوڑ تو ہوتا ہے۔ ابھی انصاف سے رضائی چکو تو لگتا کوئی مستری سو کے گیا 16 دے پانے 18 دیا گوٹیاں اینیاں مکھیاں پتہ نہیں رضائی چ گچک بنا۔ ضلع بہاولپور کی 5 تحصیلیں ہیں، جن میں بہاولپور، احمد پور شرقیہ، حاصل پور، خیر پور، ٹامیا والی اور منڈی یزمان شامل ہیں۔ بہاولپور سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قدیم شہر آباد ہے اچ شریف۔ یہ روحانی اور نورانی مقام ہے پورے سب کانٹیننٹ کا، اور ایک روایت کے مطابق یہاں تقریباً 1.5 لاکھ اولیاء کرام کے مزارات موجود ہیں۔ اچھا جی، بہاولپور میں نہ صرف درویشی بلکہ عمارت بھی موجود ہے، اور دونوں کا انتہائی زبردست امتزاج ملتا ہے آپ کو اس ضلع میں۔ اگر آپ غور کریں تو بہاولپور محلات کا شہر ہے، یہاں پر نور محل موجود ہے۔ یہ اطالوی طرز کا انتہائی شاندار محل ہے اور اس کی تعمیر میں 80 سال لگ گئے تھے۔ اس کے علاوہ گلزار محل ہے یہاں پر، دربار محل، پھر نشاط محل، مبارک محل، دولت خانہ، اور ایک محل ہے احمد پور شرقیہ کا صادق پیلس۔ ٹورسٹس کی دلچسپی کے لیے اس ضلع میں مسجد الصادق ہے، سینٹرل لائبریری ہے، بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل ہے اور صادق پبلک سکول۔ آج ہم نے دعوت دے رکھی ہے مسرت کلانچوی صاحبہ کو، ان کا تعلق ضلع بہاولپور سے ہے۔ یہ خود 4 کتابوں کی مصنفہ ہیں، اور خصوصی طور پر یہاں ذکر کرنا ضروری ہے کہ ان کے والد محترم نے بہاولپور کی تاریخ مرتب کر رکھی ہے۔ جی، بہاولپور شروع سے ہی قدیم زمانے سے ہی بہت زیادہ تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا ہے، اور نواب صاحب نے شروع سے میں اس کا نام بغداد الجدید رکھا تھا۔ بہت زیادہ یہاں پر علمی اور ادبی شخصیات ہیں اور علم کے گہوارے ہیں، اور خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر صادق ایجنٹن کالج یہ اس دور میں قائم ہوا تھا جبکہ کہا جاتا ہے کہ لاہور سے کراچی تک کوئی بھی کالج موجود نہیں تھا، اور یہاں پر احمد ندیم قاسمی، منیر نیازی اور ڈاکٹر محمد باقر صاحب جیسے لوگوں نے بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ بہاولپور کھیلوں کا اہم مرکز رہا ہے۔ 1964 کے ٹوکیو اولمپکس سے پہلے بہاولپور کا ڈنگ اسٹیڈیم ایشیا کا واحد اسٹیڈیم تھا، جس میں کشتی سے کرکٹ اور اسکواش سے سوئمنگ تک تقریباً تمام کھیلوں کا انتظام تھا۔ پاکستان کی 4 قومی ٹیموں کے کپتانوں کا تعلق بہاولپور سے ہے۔ ہاکی کے سمیع اللہ اور ڈاکٹر عاطف بشیر، بیڈمنٹن کے زبیر احمد، فٹ بال کے M.N. جہان، کبڈی کے چودھری محمد انور۔ بہاولپور نے 1 درجن سے زیادہ اولمپئنز پیدا کیے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین چودھری زکال اشرف کا تعلق بھی بہاولپور سے ہے۔ بہاولپور کے معروف فنکاروں میں حسین بخش ڈھاڈی، جمیل پروانہ نصیر مستانہ ہے جیسے حسینہ ممتاز ہے، اداکارہ عظما گیلانی، اداکارہ سائیکہ پروین نظر، عاشق رمضان، گل بہار بانو جو بہت معروف ہیں غزل گانے میں، اور خالد ہاشمی نعت گانے میں بہت زیادہ معروف ہیں۔ اور پھر بہاولپور کی اہم ادبی شخصیات کا میں ذکر کروں گی۔ خرم بہاولپوری ہیں، جان باز جتوئی ہیں، دلشاد کلانچوی ہیں، علامہ عبدالحمید، حیات ترین، صدیق طاہر، برگیڈیئر نذیر علی شاہ، جمیلہ ہاشمی، ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، زامی بہاولپوری ہیں، اور محمد خالد اختر ہیں، ظہور نظر ہیں، بہت بڑے شاعر تھے۔ محمد خالد اختر خصوصی طور پہ
اور ظہور نظر، ظہور یہ نظر بہت ہے۔ بڑے نام آپ نے جی، لیے۔ شہاب دہلوی بہت بڑے صحافی تھے، رائٹر تھے، علی احمد رفعت، علامہ منظور احمد رحمت، تابش الوری، سید آل احمد، بشرا رحمان، ڈاکٹر نصر اللہ خان ناصر ہیں، بطور رحمانی ہو گئی، نوشی گیلانی۔ اب میں سیاسی شخصیات کا ذکر کروں گی۔ مخدوم زادہ حسن محمود اور بیگم زبیدہ حفیظ صاحبہ ہیں، سردار اسلم جمانہ، سید تسیم نواز گردیزی ہیں، سید عبید الرحمان ہیں، علامہ رحمت اللہ ارشد ہیں، اور شاہ نواز پیرزادہ، ریاض پیرزادہ، سردار احمد اویسی اور طارق بشیر چما، یہ ہمارے مشہور سیاسی شخصیات ہیں۔ اس کے علاوہ جناب رشید، بشیر، مجید، ریاض، مشتاق، صدیق، راشد، لطیف، یہ کیا ہے؟ یہ میرے واقف نے جی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میڈم نے صرف واقف کاروں کے نام لے دیے۔ میں کہ یہی 4 رہ گئے نا، پھر میرے پہ غصہ کرنا۔ جناب وہاں کی سوغاتیں بتائیے، وہاں کی کوئی کھانے کی کوئی چیز ایسی جو بڑی لاجواب ہو۔ شور سوغات جو ہے وہ سوہن حلوہ ہے۔ سر جی وہ سون حلوے کو حبشی حلوہ بھی کہتے ہیں؟ سون حلوے کی ایک قسم ہے حبشی حلوہ۔ ہوگی جنگا لالا ہور کر حکیم صاحب بھی کدی حبشی حلوہ ہوندے سن۔ تھوپیا جی ہجے بھی انہوں کا کلاس دے جی، جنگا لالا ہور دی کلاس دیں۔ اور دستکاری کے بارے میں بتائیے کچھ۔ گوٹے کا کام بہت اچھا ہوتا ہے وہاں پہ، آر کا کام بہت اچھا ہوتا ہے جو بالکل نایاب ہو گیا پاکستان میں، لیکن وہاں بہاولپور میں یہ خواتین یہ اپنے گھروں میں یہ کام کرتی ہیں۔ اچھا وہاں پر ایک چیز ہے جو بڑی مشہور، بجکی ہے یا بچکی ہے کیا ہے، جو چھوٹا سا ایک کور ہوتا ہے، غلاف سا بناتے ہیں جس طرح وہ میک اپ رکھنے کی چیزیں، اس میں بچکی، بچکی، جی ہاں، جس کے چے اندر ہے، چیز- چے ہاں جی، بچکی۔ اب تو وہاں سے پوچھتے ہیں بوجھ یہ دج کی۔ اس کے علاوہ مکیش کا کام بہت اچھا ہوتا ہے وہاں پہ۔ مکیش ہو رہی نا جناب، جانے کہاں گئے وہ دل ایتھے ہی ہونے ہیں جی۔ کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم بچھائیں گے، واہ 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 واہ۔ جانے کہیں بھی تم رہو چاہیں گے تم کو عمر بھر، واہ۔ تم کو نہ بھول پائیں گے، واہ 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 واہ۔ کہاں گئے وہ دل کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم بچھائیں گے۔ دو نے تو عید مانگ رہے ہیں۔ میرے قدم جہاں پڑے سجدے کیے تھے یار نے، مجھ کو رلا رلا دیا جاتی ہوئی بہار نے، واہ واہ واہ۔ جانے کہاں گئے وہ دل کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم بچھائیں گے۔ ہاں یہ جے بابے نالے گاؤندے نالے پکوڑے کٹتے رہتے۔ اچھا یہ بتائیے کہ بہاولپور کا کوئی فوری طور پہ حل ہونے والا مسئلہ جو ہے وہ بتائیے۔ بہاولپور کے ساتھ جو ملکہ چولستان ہے اس میں اتنی آبادی ہے جس نے شاید زندگی میں کبھی صاف پانی پیا ہوگا، جن کا گزارا صرف اور صرف بارش کے پانی پہ ہے جو ٹوبوں کے اندر آتا ہے۔ اور اس میں تو کیڑا ہوتا ہے، وہ جی ہاں، مختلف قسم کے کیڑے ہوتے ہیں جو کہ انہی بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ اور وہی مویشی پانی پیتے ہیں، جی ہاں۔ وہی انسان پانی پیتے ہیں، اور اس پانی میں خواتین و حضرات یہ بڑی دلخراش بات ہے کہ ناروے نامی ایک بیماری ہے جو اس پانی کے پینے سے ہوتی ہے، اور اس میں سے کیڑا جاتا ہے انسانی جسم کے اندر جو آپ کی بلڈ سٹریم میں زندہ رہتا ہے، اور بعض اوقات وہ آپ کی جلد کے اندر سے موو کرتا چلتا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اس کو نکالنے کا بڑا دردناک اذیتناک ایک طریقہ ہے۔ ہمارے ارباب بست و کشاد سے درخواست ہے یہاں کے سیاسی سورماؤں کو کہ علیحدہ صوبے کی بات تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دو، یہ فوری نوعیت پہ فوری حل ہونے والے جو مسائل ہیں ان پر زیادہ توجہ مرکوز کرو، یہ لوگ تم پر زیادہ جان چڑکیں گے، سیاسی دکان چمکانے کے مواقع اور بہت آئیں گے۔